کی رضا جو وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار، اگر حضور ہمارے ہو گئے پھر دیکھنا رحمت الہی تمہارے ساتھ ہے۔ کون کہتا ہے کہ مسلمان آج مائنورٹی میں ہے، قلت میں ہے، اقلیت میں ہے، کچھ نہیں کر سکتے؟ یہ بہانے ہیں، یہ بچنے کے بہانے ہیں۔ میرے عزیزو، آج لوگ یہ کہتے ہیں ہندوستان میں ایسا ماحول نہیں ہے کہ مسلمانوں کی آپ کھل کر کے بات کریں۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے کہتا ہوں آج تمہاری تعداد 25 کروڑ کی ہے، واللہ باللہ تاللہ 25 کروڑ نہیں 25 مسلمان بھی ہوں گے انشاءاللہ یہ فقیر حق بات بولتا رہے گا۔ اس لیے کہ ہمیں تعداد کبھی بتائی نہیں گئی تھی اسلام میں، یہ تو بہانے کی تعداد ہے۔ جس کو تن آسانی چاہیے، جس کو اپنے سیفٹی اور سیکورٹی کی فکر ہے، وہ یہ بہانے لگاتا ہے، ورنہ وہ مدینے والوں سے کیوں نہیں پوچھتا کہ مکہ سے 1000 لوگ آ رہے ہیں، تم 313 کیا کر لو گے؟ وہاں بھی تو مائنورٹی تھی۔ کوئی غزوہ خندق والوں سے کیوں نہیں کہتا کہ تمہاری تعداد 4000 کی ہے، مقابل میں کفار 12000 کے، تم کیا کر لو گے؟ آپ کو حیرت کی بات بتاؤں، صلاح الدین ایوبی ایک جنگ میں ایسی ان کے ساتھ نوبت آئی کہ 12000 سے زیادہ کا لشکر نہیں تھا، لیکن جو صلیبی عیسائی آئے تھے وہ 4 لاکھ کی تعداد۔ کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ 12000 کی تعداد اور 4 لاکھ؟ ہاں، مقابلہ ہوگا تو صرف ایمانی طاقت سے ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، کبھی ہمیں تعداد بتائی نہیں گئی تھی۔ یہ اس زمانے کے نخرے ہیں، بہانے ہیں، لوگوں کو جان بچانے کے ہیلے ہیں۔ بات کرو ایمان کی تو پھر تمہیں تعداد کی ضرورت نہیں۔ آج لوگ RSS، BJP، بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد، یہ سب تنظیموں سے خوف کھائے ہوئے کہتے ہیں ان کے تو حالات بڑے سخت ہیں، ہم کیا کر لیں گے؟ اور 5 سال میں آنے والی حکومتوں سے ڈر گئے۔ یہ تو الیکشن سے آتی ہیں حکومتیں، جتنے بھی دن رہیں گی جائیں گی، لیکن اس سے بھی زیادہ سخت معاملات اکبر کے زمانے میں تھے۔ بادشاہ اکبر 40 سال سے حکومت کر رہا تھا اور ڈکٹیٹر، یہ اتنا ہی ہند نہیں تھا، اکھنڈ بھارت تھا، افغانستان تک اس کی سرحدیں پہنچتی تھی، اور کوئی الیکشن نہیں ہونا ہے، سلیکشن نہیں ہونا ہے، بادشاہ جو کہے گا وہی نافذ ہونا ہے۔ اس زمانے میں جب بادشاہ پورے دین کو بدل ڈالا، نیا دین لے آیا، دین الہی۔ میرے عزیزو، جانتے ہیں بادشاہ کی طاقت کے سامنے لڑنے کے لیے دوسرا بادشاہ ہونا چاہیے، اس کے پاس بھی فوج ہو، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ اکبر کے سامنے کھڑا ہونے والا ایک مرد مجاہد مجدد الفسانی تنہا کھڑے تھے۔ کہاں اکبر جیسا ڈکٹیٹر جو سلطان کہلاتا تھا، سلطنت کا بڑا بادشاہ، فرما روا ہندوستان کا، لاکھوں کی فوج اس کے ساتھ، لیکن مقابل میں جب کھڑا ہوا کوئی تو ایک عالم ربانی مجدد الفسانی۔ ہاں، یہ بات ہے کہ حق بات کہنے کی پاداش میں مجدد الفسانی گوالیار کی جیل میں قید تو ہو گئے، 8 سال تک 7-8 سال تک قید تو رہے۔ اکبر مر گیا، اس کے ساتھ ہی اس کا دین بھی مر گیا۔ مجھے بتاؤ 200 سال گزر جانے کے بعد آج تو لوگوں کا حال یہ ہے، کیا وہ اکبر کا لایا ہوا دین الہی کسی کو پتا ہے؟ پتا بھی نہیں ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے بس، لیکن آج لوگوں کو پتا ہی نہیں۔ آج اگر کسی کو کوئی دین پتا ہے تو دین مصطفیٰ ہی پتا ہے۔ مجدد الفسانی نے اس اسلام کے لیے کھڑے ہو کر کے یہ بتایا کہ نہ تعداد کی ضرورت ہے، نہ حکومت کی ضرورت ہے، نہ سیاست کی ضرورت ہے، نہ طاقت کی ضرورت ہے، بلکہ حق بات کہنے کے لیے بس ایمان کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، آج میں آپ کو صرف اتنا میسج دینے آیا ہوں کہ اگر ظلم کو دیکھ کر خاموش بیٹھے رہو گے تو تمہیں تاریخ ظالموں میں لکھے گی۔ آپ کو پتا ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید کیے گئے تو چند نام سامنے آتے ہیں۔ شمر نے قتل کیا، خولی نے قتل کیا، امام مسلم بن عقیل شہید ہوئے کوفہ میں، تو کون مارا؟ ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد۔ ہانی بن عروہ کو قتل کرنے والا، مسلم بن عقیل کو قتل کرنے والا عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ یہ تو سب چند نام سنتے ہیں نا ہم ظالموں کے۔ یزید نے کروایا، ابن زیاد نے مارا، خولی نے مارا، شمر نے مارا۔
لیکن ایک تاریخ نگار نے کیا بہترین بات بتائی، کہا کہ یہ 3-4 ہی قاتل نہیں ہے، یہ 3-4 قاتل نہیں، انہوں نے تو تلوار گردنوں پر رکھی امام حسین کے یا امام مسلم بن عقیل کے، باقی وہ جو 22,000 سے 25,000 کوفہ میں رہنے والے مسلمان تھے، وہ جو خاموش تھے وہ سب کے سب قاتلوں میں شمار ہوتے ہیں، ظلم دیکھ کر خاموش رہنے والے لوگ تھے۔ عزیزان گرامی وقار، آج اگر ظلم دیکھ کر خاموش رہو گے تو کل تاریخ میں تمہیں بھی ظالموں کے ساتھ لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تمہاری بیٹیاں جب بھی آبرو ہو رہی تھی تو تم کس کے ساتھ تھے؟ کیا اپنی بچیوں کی عزت کے لیے کبھی سوال اٹھایا؟ آج سارے مسائل اپنی جگہ پر، میں تو محسوس کرتا ہوں اب کیوں نہ ہمارے گھر توڑے جائیں، کیوں نہ مسجدیں شہید ہوگی، کیوں نہ ہمارے مینار توڑے جائیں گے، کیوں نہ ہماری داڑیاں کھینچی جائیں گی، ٹوپیاں کھینچی جائیں گی، کیوں؟ اس لیے کہ جو قوم اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کی فکر نہیں رکھتی پھر اس کی کون سی عزت ہوگی؟ یہاں ہمارے عام حالات ایسے ہیں، کھلے عام رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھدی گالیاں دی جانے لگی۔ بس میں اپنی آخری باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ امت کے غیور نوجوانوں، بدلنے کا وقت آ چکا ہے، اٹھو ورنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ آج اگر تم مل کھڑے ہوئے تو یہ جو چھوٹے چھوٹے ننھے بچے جو تمہارے نظر آ رہے ہیں، ان کے لیے اتنے بڑے چیلنجز ہیں کہ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم تو چلے جائیں گے، ہم مارے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے، میں اپنی بارے میں کہہ رہا ہوں، ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن جب ان چھوٹے بچوں کی طرف دیکھتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کل کو جا کر کے یہ لوگوں سے پوچھیں گے محمد کس کا نام تھا، قرآن کسے کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ نوبت نہ آنے پائے، اس لیے کہ آج ماحول اس قدر زہریلا بنایا جا رہا ہے اور مسلمان اس کو خاموشی سے سہتے جا رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ، ہندوستان کے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک کون تمہاری قیادت کر رہا ہے؟ کس کی مرکز قیادت پر ہم متفق ہیں؟ ہم آپس میں دست بدریواں ہیں، علماء کے الگ الگ حلقے ہیں، پیروں کے الگ الگ حلقے ہیں، ایک پیر کا حلقہ دوسرے پیر کے حلقے میں جانا پسند نہیں کرتا، مسجدیں بٹی ہوئی ہیں، خانقاہیں بٹی ہوئی ہیں۔ مسلمان آخر کہاں گیا؟ وہ اقبال 100 سال پہلے رو رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا یوں کہ تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سب کچھ ہو تو بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو۔ عزیزان گرامی، جس بات پر اللہ کے نبی نے ہمیں